مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. مولویوں کے چہرے دہشت زدہ کیوں؟ مذہبی کارڈ کا استعمال، دکانداری مولویوں کو اپنے سائے سے خوف. 3 ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے، اس لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا بہت ضروری ہے. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید رائے جانتے ہیں. ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی آپ کسی ایسے شخص کے چہرے پر نظر ڈالیں جو مذہب کی تبلیغ کرنے والا ہو تو فرسٹ امپریشن جو ہوگا وہ اخلاص کا ہوگا، شفقت کا ہوگا اور ایمانداری کا آنا چاہیے. مگر اکثر ہوتا بالکل ہی الٹ ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ان مولویوں اور مذہبی علماء کے چہرے پر آپ نگاہ ڈالیں تو ان کے چہرے دہشت زدہ محسوس ہوتے ہیں. سوئس سائیکالوجسٹ کارل یونگ کہتا ہے کہ انسان اپنی روح کے اس سائے سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے جسے وہ خود پیدا کرتا ہے. اگر یونگ آج فرض کرے پاکستان کے کسی مدرسے یا کسی مذہبی جلسے میں آ نکلتا تو شاید حیران ہو جاتا کہ یہاں پر ہر چہرے پر ایک سایہ سا ہے اور گہرا سایہ ہے. آنکھوں میں اترتی ہوئی بے یقینی ہے، تسبیح دانوں میں چھپی ہوئی دہشت ہے، اور ان کے الفاظ جو ہیں وہ اگرچہ بہت گونجدار ہوتے ہیں لیکن ان میں خوف نمایاں ہے. یہ وہ چہرے ہیں جو ایمان کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں، مگر ان کی نگاہوں میں ایک انجانا سا اندھیرا چھپا ہوا ہے، جیسے کوئی طاقتور بادشاہ اپنے زوال سے پہلے خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہو کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. ویورز، یہی وہ دہشت ہے جسے ہم روز اپنے مولویوں کے چہروں پر دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں. کبھی واز کی شدت میں دکھائی دیتا ہے، کبھی فتوے کی چیخ میں، اور کبھی اس خاموشی میں جو سچ بولنے سے پہلے چہرے پر چھا چکی ہوتی ہے. اب ایک دوپٹہ لے کر پھر رہی ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ جناب شریف لکھنے سے ہم شریف بن جائیں گے. ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، یہ قرآن کی آیات کہہ رہی. توجہ ہے، قادیانیوں کے دلال، مرزائیوں کے دلال. اس لٹو جوکر کو دیکھو کیسے سلام کر رہا تھا ٹرمپ کو. اس جوکر سے کوئی پوچھے ابھی جو حملہ ہو رہا ہے تو جوکر ٹٹو، تو اب کوئی بولنے کی طاقت ہے؟ یہ ان ذلیل فرعونوں کا حال اس سے زیادہ بدتر قیامت کے دن ہوگا، اور اہل حق اس تباہی کے بارے میں بھی مسکرائیں گے کہ یہ بیڑیاں ہو یا گھسیٹنا ہو، یہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور تمہاری ذلت دنیا دیکھے گی. کارل یونگ کے مطابق ہر انسان کے اندر ایک شیڈو ہوتا ہے جو اس کی دبائی گئی خواہشات، حسد، جھوٹ اور خوف کا ایک مجموعہ ہے. اور شیڈو، جو یہی شیڈو ہے، وہ انسان کے عمل کو غیر شعوری طور پر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اور پاکستانی مذہبی طبقہ، وہ جو نور کا دعوے دار ہے، دراصل اپنے سائے سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہے. اور وہ سایہ جس میں اقتدار کی ہوس ہے، پیسے کا عشق ہے، شہرت کی ان کو طلب ہے، اور پھر مسلک کی برتری کا زہر پوری طرح سے بھرا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ مولوی جب ممبر پر چڑھتا ہے تو خدا کی بات کرنے سے پہلے آپ ہمیشہ دیکھیں گے اپنے مسلک کو اور اپنے چندے کا دفاع کرتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے. اور جب وہ ممبر سے اترتا ہے تو اس کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ سا چھا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ اسے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر کل کو عوام نے کوئی مشکل سوال اس سے پوچھ لیا، تو اگر مدرسے کے اندر کا راز باہر آ گیا تو، اور اگر اس کا اللہ کے نام پر جو کاروبار ہے وہ بے نقاب ہو گیا، تب کیا ہوگا؟ دراصل ویورز، یہ خوف ضمیر کا نہیں، طاقت کے زوال کا ہوتا ہے. اسی لیے تحریک لبیک کے خلاف، جو ریاستی کارروائی کے بعد پاکستان کے دل لاہور میں مولویوں کی اور پھر خانقاہوں کے سربراہوں کی ایک بڑی بھرپور قسم کی مجلس ہوئی، اور اس مجلس میں چھایا ہوا ایک خوف ان کی تقریروں اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا. دراصل ویورز، طاقت کی نفسیات میں ایک دلچسپ مرحلہ آتا ہے جب اقتدار اتنا لمبا ہو جائے کہ حاکم اپنے آپ کو خدا کا نائب سمجھنے لگتا ہے. پاکستان میں مذہبی طبقہ کئی دہائیوں سے روحانی اقتدار کا مالک چلا آ رہا ہے. جمعے کا ممبر، نکاح کا محراب ہو، جنازے کا میدان ہو، سب انہی کے قبضے میں آپ کو دکھائی دیتا ہے. یہ وہ واحد طبقہ ہے جس کے پاس ریاستی احتساب سے بالاتر اقتدار ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے ویورز کہ طاقت جب دیر تک قائم رہتی ہے تو اپنے ساتھ خوف پیدا کرتی چلی جاتی ہے. اور پاکستان میں حالیہ جو مثال ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کی رہے،
لیکن اس جماعت کے ساتھ ریاست نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد پاکستانی مولوی کے چہرے پر بھی وہی تاریخی لکیر جو ہوتی ہے خوف کی وہ کھینچ چکی ہے، یعنی طاقت کے زوال سے پہلے کی دہشت۔ انہی مولویوں میں سے چند ایک کی زبان کی چاشنی کا اگر میں کہوں کہ آپ لوگ بھی مزہ لیں تو پھر آپ کو اور مزہ آئے گا ساری بات کا، تو سنیے ذرا۔ یہ سرکار کے نوکر ہیں، یہ کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں، جان لے بھی لیتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں، مسکرا کے دیتے ہیں۔ اگر میں نے آدھا گھنٹہ بھی اللہ کے نام کو، 15 منٹ بھی اللہ کے نام کو، 1 سیکنڈ بھی اللہ کے نام کو غلاظت میں برداشت کر لیا، کیا میں مسلمان ہوں؟ بندہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور جو کافر ہو گیا اس کا جنازہ ہو سکتا ہے؟ تو جب ایف آئی اے کے قبضے میں 31 قرآن پاک ہیں اور شہباز شریف کو پتا ہے، اسپیکر مجھے کہتا ہے 2 سال پہلے بھی مجھے پتا تھا، تو کیا ایاز صادق تو مسلمان ہے؟ کیا شہباز شریف مسلمان رہ گیا؟ اپنی قلبی کیفیت بتا سکتا ہوں، شہباز شریف اور ایاز صادق یہ مرتد ہو چکی ہیں۔ اب ان کا جو مولوی جنازہ پڑھائے گا میں اس کو بھی دیکھوں گا۔ ویورز، اگر آپ پاکستانی سڑک پر کسی عام نوجوان سے پوچھے کہ آپ کا مولوی کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا کہنا ہے، تو وہ یا تو ہنس پڑے گا یا کہے گا کہ جی مولوی اچھے بھی ہے مگر۔ ویورز، یہ مگر ہی وہ اہم موڑ ہے جہاں ایمان اور نفرت کا ملاپ شروع ہوتا ہے۔ عوام مولوی سے نفرت نہیں، اس کے اصل میں دوگلے پن سے نفرت کرتے ہیں۔ جب وہ فرقے کے نام پر خون بہاتا ہے، جب وہ چندے کے پیسے سے اپنے لیے اور اپنے ارد گرد سے گرد لوگوں کے لیے آسائشیں خریدتا ہے، جب وہ عورتوں کے حقوق پر چیخ چیخ کر اپنے مدرسے کا گند چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو عوام کی آنکھوں میں ایمان نہیں، نفرت کا عکس جو ہے وہ ابھرتا جاتا ہے، اور یہی نفرت مولوی کے چہرے پر دہشت بن کر چھا جاتی ہے۔ وہ یہ بالکل جانتا ہے کہ اب عوام آمین نہیں کہیں گے، بلکہ سوال کرنا شروع کر چکی ہوئی ہے، اور سوال سے بڑا ان کو پتا ہے کہ کوئی طوفان نہیں ہے۔ ویسے یہ پہلا موقع بھی نہیں ہے کہ مذہبی چہرے خوف سے بھرے ہوئے ہوں۔ قرون وسطیٰ میں اگر آپ دیکھیں تو جب یورپ میں کلیسا نے سائنس کو کفر قرار دیا، جب اسپین کے انکوزیشن ٹریبیونل نے ایمان کے نام پر انسانوں کو زندہ جلایا، تب ہر پادری کے چہرے پر اسی طرح کی دہشت ہوا کرتی تھی، اور اگر سچ بول دیا گیا تو خدا کے نام پر جو ان کا کاروبار ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ آج پاکستان میں یہی انکوزیشن مدرسوں، فتووں اور جلسوں میں آپ کو دہراتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب آگ کے جلا الاؤ نہیں جلتے، بلکہ جو اب سوشل میڈیا ہے، اب ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے جہاں پر کوئی بھی سوال پوچھتا ہے اور کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے کہ مولوی صاحب آپ کی سوچ اور آپ کی یہ جو حرکات ہے یہ کیا دین کے مطابق ہے؟ تو مولوی کے چہرے پر وہی خوف پھر سے جھلکنے لگتا ہے جو قرون وسطیٰ کے پادریوں کے دلوں میں تھا، یعنی سچ کا خوف، شفافیت کا خوف اور عوامی بیداری کا خوف بھی۔ اور طاقت کی سب سے بڑی مصیبت ہی ویورز یہ ہوتی ہے کہ وہ آخر میں ہمیشہ اکیلی رہ جاتی ہے۔ اور سوچنے اور غور کرنے والے جو نوجوان نسل ہے، ہماری عوام اب اس کے خطبوں سے، مولویوں کے خطبوں سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ ایک مضطرب سچویشن میں ہے، اور وہ اضطراب کی سچویشن اس لیے ہے کہ وہ مذہبی زبان کی بجائے سچائی، انسانیت اور علم کی زبان میں یہ نسل جو ہے وہ بات کرنا اور سننا چاہتی ہے، اور اسی ڈسکنیکٹ نے مولوی کو خوفزدہ کر دیا ہوا ہے۔ اور مولوی کہتا ہے کہ یہ نسل جو ہے وہ آپ سنتے ہوں گے ہمیشہ کہ یہ نسل گمراہ ہو گئی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نسل خوف سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ توجہ کرنا جڑے جیل میں لٹ نو سن دیو، پہلی بات ہے وے ساڈی طرفوں اجتماعی لعنت قبول کرو، اس لعنتی نو سن دیو، تساں ڈب کے مر جاؤ، ایسے بغیرت نو سن دیو۔ میں اس مرزے نو آج پیغام دینا چاہنا، چھوٹے مرزے نو جیڑی شکل بندہ 1 منٹ ویکھے تے نٹھیا گلی دا باندر لگدا ہے، ایڈا کوڑا منہ ہے، لیکن اگلی گل سن، اگلی گل، او چھوٹیا مرزیا تیرے واسطے میں جملہ بولدا پیا، تو ساڈے بابیاں نو پے گئے ہیں، ساڈے بابیاں نے تے وڈا مرزا نہیں چلن دتا، تو دے ہی کوئی نہیں۔ کارل یونگ کے مطابق خوف اکثر کسی بھی شخص کے دبے ہوئے اعتراف کی شکل ہوتا ہے۔ جو انسان اندر سے جانتا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ وہی سب سے زیادہ ایمان کی قسمیں کھاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے۔ اور پاکستانی مذہبی چہرے پر جو آپ کو ان دنوں دہشت نظر آتی ہے، وہ دراصل اندرونی شکست کا ایک اعتراف ہے، ایک شکست جو خود ساختہ ان کی جو پاکیزگی کے بت کو ٹوٹنے سے ہوتی ہے۔ وہ ان کی شکست نظر آ رہی ہے
اور اب مولوی جانتا بھی ہے کہ اس کا سامنا ایسے لوگوں سے ہے، یا ایسی قوم سے ہے، یا ایسی نوجوان نسل سے ہے جو دین کے نام پر دھوکہ کھا کر بھی اپنا ایمان نہیں چھوڑتی ہے۔ مگر مولوی کے لیے دہشت کی بات یہ ہے کہ اب عوام دھوکہ دینے والے پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے سے پیچھے ہٹ رہی ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ اس وقت اگر آپ سوسائٹی میں دیکھیں تو اسی لیے پاکستانی مولوی کا چہرہ ایمان کا نہیں، خوف کا ایک آئینہ بنا ہوا ہے۔ اور اگر پاکستانی مذہبی طبقہ اپنے اندر کی تاریکی یعنی فرقہ واریت، مالی لالچ اور سیاسی مفادات جو ان کے ہوتے ہیں ان کو قبول کر کے اس پر غور کرے تو شاید وہ دوبارہ سے روشنی میں آ سکے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، اور ایسا ہونا ممکن بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ان کے ماضی کو دیکھیں، ان کے حال کو دیکھیں، اور ان کی جو فرقہ بندیاں ہیں ان کو دیکھیں، اور اس سے جڑے ہوئے ان کے جو مفادات ہیں، چاہے وہ مالی ہے، سیاسی ہے، طاقت کے ہے، ان کو دیکھیں تو آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ مستقبل میں قریب میں بھی ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ سب نے ہمارے نمائندے کی گفتگو سنی۔ امید ہے کہ ویڈیو کو پورا سنا ہوگا، ساتھ ویڈیو کلپ بھی ضرور دیکھے ہوں گے۔ ویڈیو پوری سنیں گے تو آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ آئے گی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور بتائیے گا۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق بات ضرور کیا کریں۔ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔